اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری اور کڑوا بنا کر رکھ دیں، پھر تم شکر گزاری کیوں نہیں کرتے۔ یہ سورہ واقعہ کی 70 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود اس کے اپنے وجود اور اپنی ذات پر غور و فکر کی دعوت دی تھی تاکہ توحید اور آخرت اس کی سمجھ میں آ سکے اچھی طریقے سے۔ اس سلسلے میں انسان کے وجود کی بقا کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، سب سے زیادہ رزق اور پانی کا انتظام جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا گیا تھا کہ یہ ساری چیزیں مہیا کرنے والی، فراہم کرنے والی ذات ہماری ہی ہے، تم اسے اپنے آپ نہیں بنا لائے ہو۔ اور پھر پانی کے تذکرے کے بعد یہ بات بتائی گئی اس میں کہ ہم نے تم کو صرف وجود دے کر نہیں چھوڑ دیا بلکہ تمہاری پرورش کا انتظام بھی کیا۔ اب تم ہماری تخلیق سے وجود میں آئے ہو اور پھر ہمارا کھانا کھاتے ہو، ہمارا رزق کھاتے ہو، ہمارا پانی پیتے ہو، ہماری چھت کے نیچے رہتے ہو، اس کے باوجود ہم سے بغاوت کرتے ہو اور کسی اور کی بندگی بجا لانا چاہتے ہو۔ یہ حق تمہیں کس نے دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں اس میں۔ اور پھر اسی پانی کو مزید اور تفصیل اس کی بتاتے ہوئے اس میں کہا گیا کہ یہ پانی تم جو پی رہے ہو، میٹھا پانی، تمہاری جو ضروریات ہے، وہ میٹھے پانی کو ہم کھارا اور کڑوا بنا سکتے ہیں۔ کیسے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اس کے بارے میں جو سائنس جو بات بتاتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایواپریزیشن کا جو پروسیس رکھا ہے، ویپرز جو بن کر، اسٹیم بن کر جو پانی سمندر سے بھاپ کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے، تو کنڈنسیشن اور ایواپریشن کا جو پروسیس ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے زبردست خصوصیت پانی میں ایک رکھ دی ہے کہ جب بھی وہ بھاپ بن کر اڑتا ہے تو اپنے سارے سولیبلز جتنے بھی اس میں ہوتے ہیں، امپیورٹیز، وہ سب کا سب نیچے چھوڑ کر جاتا ہے، اوپر لے کر نہیں جاتا، تو وہیں پر فلٹر کر دیا جاتا ہے وہ۔ ورنہ جو ہے وہ سارے سالٹس جو سمندری پانی میں ہوتے ہیں وہ بھی اگر اس کے ساتھ اڑ کر چلے جاتے اور پھر وہی پانی کو اللہ تعالیٰ برسا دیتے ساری زمین پر بارش، تو پھر ساری زمین کڑوی اور کھاری ہو جاتی اور وہ پانی نہ پینے کے قابل ہوتا انسانوں اور جانوروں کے، اور نہ ہی وہ جو ہے زراعت کے قابل ہوتا، سب کا سب جو ہے اس سے مر جاتے، وہ پینے کے قابل جو ہے پانی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت پانی میں جو رکھی ہے کہ وہ جیسے ہی ویپرز بنتے ہیں اس کے، تو سارے امپیورٹیز کو چھوڑ کر صرف واٹر مالیکول جو ہوتے ہیں پیور، اس کو لے کر اٹھتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر وہ جو ہے نمکین پانی تمہارے اوپر برس جاتا، تو پھر تمہاری ساری زمین خراب ہو جاتی اور تم وہ پانی پینے کے قابل بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ اس لیے کہ ہمارا شکر ادا کرو کہ ہم نے تم کو ایسا میٹھا پانی پلا دیا ہے، اور پھر تم آخر اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ جو پانی ہم تمہیں برسا کر جو مہیا کیے ہیں، جو فراہم کیے ہیں، تو تم ان کے اور ان کے نام اس کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتے ہو کہ فلاں کارتی کی وجہ سے پانی ہوا، وہ مگھا کارتی، فلاں کارتی، یہ کارتی، یا کوئی جو ہے دیوی دیوتا کا نام لیتے ہو کہ وہ اس کا کرشمہ ہے، کہ وہ پانی کا اور بارش کا دیوتا ہے، وہ پانی ہمارے اوپر برساتا ہے۔ اس قسم کی فضول باتیں تم کرتے ہو۔ اور اگر کوئی یہ مانتا بھی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بارش اللہ تعالیٰ ہی برساتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنا سر اطاعت اس کے سامنے کیوں نہیں جھکاتا، اللہ تعالیٰ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ اتنی ساری نعمتیں اور یہ سب سے بڑی نعمت پانی کی جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے ہم سے، لیکن اس کے باوجود ہمارا شکر ادا نہیں کرنا چاہتا اور کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کا رویہ اپناتا ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے تم کو مہیا کی ہے، اس کا تم شکر ادا کرنا سیکھ لو۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون افرأیتم النار التی تورون، کیا کبھی تم نے غور بھی کیا ہے کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟
اور ایک زبردست چیز کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں، آگ کا۔ آگ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اتنی اہمیت ہے آگ کی کہ جانوروں اور انسانوں میں جو تمیز ہو رہی ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ جانور کچا کھا لیتے ہیں غذا، اور ہم پکا کر کھاتے ہیں۔ پکا کر کس وجہ سے کھاتے ہیں؟ آگ کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ آگ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک اس سے مراد تو یہ ہے کہ وہ آگ پیدا کرنے والی شے جو تھی، جیسا کہ اہل عرب میں 2 درخت ہوتے تھے، عفار اور جو ہے مرق نامی، وہ دونوں درختوں کی ہری بھری ٹہنیوں کو جب وہ لوگ رگڑتے تھے ایک دوسرے پر، فرکشن پیدا کرتے تھے تو اس سے آگ نکلتی تھی۔ چقمہ جو کہا جاتا ہے، پتھر سے بھی آگ نکالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ آگ کا انتظام کیا، اور پھر انسان کو صلاحیتیں عطا فرمائی، اور پھر صلاحیتوں کو روئے کار لانے کے لیے اس زمین میں جو ہے انہیں بے شمار چیزیں ایسی پیدا فرما دی، اس مادے ایسے پیدا فرما دیے، آتش گیر مادے، جو اس کو آگ کو پکڑ سکیں اور آگ کو پکڑ کر جو ہے اس سے فائدہ اس کو دلا سکیں۔ ورنہ اگر کوئی ایسے مادے نے، فیول جسے کہتے ہیں مختلف قسم کا، اس میں درخت کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ درخت کے جو لکڑی ہم حاصل کرتے ہیں فیول کے طور پر، وہ آگ سے اس کو جلاتے ہیں اور پھر اسی کو ایز اے فیول استعمال کرتے ہیں گرم کرنے کے لیے۔ ایسے ہی بے شمار چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھ دیا ہے جس کو فیول کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ کروڈ آئل کے کتنی اسٹیجز ہیں جس میں سے جو ہے ہم فیول کے طور پر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، گیس وغیرہ، یہ جو ہے سب اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کی ہیں، مہیا کی ہیں، ہمیں صلاحیتیں بھی عطا فرمائی ہیں، اور پھر وہ اس پر عمل کرنے کے لیے جو مادے کی ضرورت تھی، جو میٹیریل کی ضرورت تھی، وہ سارا میٹیریل، وہ سامان بھی اللہ تعالیٰ نے اسی زمین میں ہمارے لیے رکھا۔ تو اس کے بغیر اگر یہ نہیں ہوتا تو اندازہ کیجئے کہ ساری انڈسٹریز، صنعتیں ٹھپ ہو جاتی، کچھ بھی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ جتنی انڈسٹریز چلتی ہیں وہ ٹیمپریچر کے ذریعے سے، ہیٹ کے ذریعے سے جو ہے اس کو گرم کیا جاتا ہے، ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ پر۔ بعض چیزوں کے لیے تو جو ہے لوہا ہون دیجیے یا گلاس ہون دیجیے یا میٹل ہون دیجیے یا اور کوئی بھی چیز ہون دیجیے، اس کو جو ہے گرم کرے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارے انڈسٹریز اسی پر چلتے ہیں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے آگ۔ اگر کوئی یہ بات سمجھ جائے اور مدہوش نہ ہو تو اس کو یہ ایک ہی نشانی کافی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ عطا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو جو ہے تم عام رکھنا، اس میں سے ایک آگ بھی ہے۔ آگ ہے، پانی ہے اور گھاس ہے، جانوروں کا چارہ۔ اس کو روک نہیں لگانا، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آگ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بارے میں ہم ایسے ہی گزر جاتے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ آگ بھی کوئی نعمت ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے اپنا کھانا پکاتے ہیں اور غذائیں پکا کر ہم جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، ورنہ کچا جیسا جانور کھاتا تھا ویسا ہم کو کھانا پڑتا تھا۔ اور پھر ساری جو ہے ہماری جو صلاحیتیں تھیں، جو ہم اس کو صنعت و حرفت میں لگائے، انڈسٹریز بنائے اور اس سے جو ہے بے شمار قسم کی چیزیں ہم پیدا کیے ہیں، وہ پیدا ہی نہیں کر سکتے تھے اگر آگ ہمارے پاس نہ ہوتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آگ کے پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو نصیحت اور یاد دہانی کا ذریعہ بنایا اور مسافر و محتاج کے لیے منفعت بخش بنایا۔ مخوین ایک لفظ آیا ہے، اس میں مخوین کے مختلف معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسافر جو صحرا میں اتر جاتا ہے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہے، اس کو بھی مخوین کہا جاتا ہے، اور ایک جو بھوکا ہوتا ہے اس کو بھی مخوین کہا جاتا ہے۔ اور آگ کے استعمال کرنے کے متعلق جتنی بھی استعمال ہو سکتے ہیں اس کے، وہ استعمال کرنے والا جو ہے وہ ضرورت مند، وہ بھی مخوین ہی میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے لیے ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے کہ سمجھو اس آگ کو کس نے عطا فرمایا، تم کو کس نے فراہم کیا۔ یہ اللہ ہی ہے جو اس کو تمہیں جو ہے عطا فرمایا۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عال کے اعلیٰ و عظیم کے نام کی تسبیح کیا کیجیے، وہ تمام مشرکانہ تصورات سے منزہ ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی گزرگاہ کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ستاروں کے واقع ہونے کی قسم کھا رہے ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، جیسا سورہ نجم میں کہا گیا تھا ستارے جب ڈوب جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ستارے جب ڈوبنے لگتے ہیں تو ان پر زوال آتا ہے، مغلوب اور محقور ہو جاتے ہیں اور وہ ختم ہونے لگتے ہیں، تو اس کی قسم کھائے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قسم کھا کر قرآن کریم کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے۔ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ ایک نہایت ہی بلند پایا قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ اس میں قرآن کا جو لفظ آیا ہے اس میں مفسرین 2 معنی لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس قرآن کو جو
کہا گیا کہ فی کتاب مکنون، اس وجہ سے یہ میں نے چھپی ہوئی کتاب میں ہے، مستور کتاب میں ہے۔ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں جو مصحف ہے وہ تو مستور نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن جو چھپی ہوئی کتاب ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، جس کو وہ لوح محفوظ ہے، اللہ کے پاس جو کتاب ہے اس میں ساری کتابیں ہیں، نہ صرف قرآن بلکہ جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے وہ سب کے سب اس لوح محفوظ میں ہیں۔ تو اس کا مطلب ایک یہ رہتے ہیں کہ وہ لوح محفوظ جو اللہ کے پاس ہے اس تک پہنچنے کا راستہ صرف فرشتوں کے پاس ہے، انسان تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، وہ آسمانوں پر ہے۔ اس لیے اس کا ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ اس قرآن سے مطلب یہ ہے کہ وہ صحیفہ، وہ لوح محفوظ جو اللہ کے پاس ہے، اور پھر وہاں پر جو ہے جو پہنچنے والے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، چھو نہیں سکتے اس کو لیکن وہ جو مطہر ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے یہ لیا ہے کہ یہی مصحف جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اسے قرآن کا مطلب لیا گیا ہے، اور پھر مطہرون کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو طاہر ہو کا مطلب یہ ہے کہ دو طریقے کی جو نجاست انسان کے پاس ہوتی ہے، مانوی اور ظاہری۔ مانوی مطلب یہ ہے کہ حدث اکبر، اور ظاہری حدث اصغر۔ حدث اصغر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وضو کی حاجت ہو، حدث اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو غسل کی حاجت ہو، جنابت، حیض و نفاس کی وجہ سے جو غسل اس کے لیے ہوتا ہے ضروری، وہ دونوں سے پاک ہونا چاہیے، وہ ہی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صحیفہ جو قرآن ہمارے پاس جو آیا ہے اس کو چھونے کے لیے ہمیں پوری مکمل طہارت کی ضرورت ہے، اس میں ہمیں وضو بھی کرنا ہوگا اور طہارت اور پاکیزگی بھی ہمیں حاصل کرنی ہوگی، اور اگر کوئی کپڑے کے ذریعے سے پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے اس کو، لیکن وہ جوزدان جو اس کے ساتھ ہی سلا ہوا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے نہیں بلکہ الگ کپڑے سے یا رومال سے بھی اس کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اور جو ہے جو عورتیں حیض و نفاس کی حالت میں ہیں وہ نہ صرف اس قرآن کو چھو نہیں سکتی اور بلکہ اس کے الفاظ کو بھی نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں کوئی بھی ہو وہ اس کو جو ہے پڑھ بھی نہیں سکتے، چھو بھی نہیں سکتے، وضو بھی کرنا ہوگا اور طہارت بھی لینا ہوگا اس کے لیے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہوا کلام ہے، یہ کوئی شیطان اور اجنہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام نہیں ہے۔ وہ کفار و مشرکین کا جو ہے باطل عقیدہ تھا اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما تنزلت به الشیطان وما ينبغي له وما يستطيعون، یعنی اس کو لے کر شیاطین نہیں اترتے، نہ یہ کلام انہیں زیب دیتا ہے۔ افبهذا الحدیث انتم مدہنون، تو پھر کیا اس کلام سے تم بے اعتنائی برتتے ہو، سنجیدگی کے ساتھ اس کے مضامین کو سننے اور سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اس انعام کی تکذیب کو اپنا محبوب ترین مشغلہ بنایا ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، پھر جب مرنے والے کی روح حلق تک آپ پہنچے اور تم اس وقت کی کیفیت بھی دیکھتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس وقت تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس پر کیا گزرتی ہے، لیکن تم کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پھر اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو پھر مرنے والے کی جان کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ اس میں اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے اور دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل نہیں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو ایک مثال ہے تمہارے سامنے کہ ایک مرنے والا جس کی جان حلق میں آ چکی ہو اور تم لوگ یعنی اس کے عزیز و اقارب اور دوست اور احباب اور طبیب اور ڈاکٹر سب اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں تمہاری محبت کی وجہ سے اور تعلق کی وجہ سے کہ اس کی جان نہ نکلے، اس کی روح نہ نکلے اور وہ نہ مر جائے، تم پوری کوشش کرتے ہو، اس کے باوجود تم دیکھتے ہو کہ تم عاجز ہو، مجبور ہو، لاچار ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے اس کے لیے، اور اس وقت تم کو احساس ہوتا ہے تمہاری مجبوری کا، اور اس وقت ہم تمہاری بنسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ہمارے علم اور قدرت کی بنا پر، اور ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اس سے واقف رہتے ہیں، اس کے اندرونی حالات، اس کی بیرونی حالات سے، اور اس پر پوری طرح قدرت ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور ہم جب چاہتے ہیں جو وقت اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر بھی اس کی روح کو ہم قبض کر لیتے ہیں، اور ہمارا حکم وہ جہاں پر چلتا ہے، ہمارے حکم کے تابع ہیں، سب کچھ ہمارے زیر تصرف ہے، کوئی ہم کو روک نہیں سکتا۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم خود مختار ہو، تم آزاد ہو، اور تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی بالا تر طاقت نہیں ہے، تو پھر تم اس مرنے والے کی روح کو روک کر دکھا دو، یا اس مرنے والے کی روح کو واپس کر کے اس کی روح کو اپنے جسم میں لا کر دکھا دو، اگر تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن تم یہ نہیں کر سکتے۔ تم اپنا عقیدہ درست کر لو اور اس کی اصلاح کر لو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ
مبین فروح ریحان وجنات نعیم. پھر وہ مرنے والا اگر مخربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، فرحت ہی فرحت ہے اور نعمتوں سے بھری جنت ہے. واما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو فسلام لک من اصحاب الیمین، تو اس کو خوشخبری دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ تیرے لیے سلامتی ہے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو پھر اس کی تواضع کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا. یہ تین جو فرقے تھے، تین جو لوگوں کے گروہ ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو شروع صورت میں یہ بات بتائی تھی کہ تم میں سے ساری انسانیت کے تین گروہوں میں بٹ جائیں گے. سب سے پہلے مخربین اور سابقین، اور اگر مرنے والا مخربین اور سابقین میں سے ہوگا تو پھر اس کے لیے تو زبردست نعمتیں تیار ہیں، اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، انعامات ہیں، وہ بہت اچھی جگہ پر جانے والا ہے. اس کے علاوہ اور اگر جو دوسرا گروہ ہے اصحاب الیمین کا، وہ بھی انہیں جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے، وہ بھی جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیے جائیں گے، ان کے لیے بھی سلامتی ہے اور خوشخبری ہے. اور اگر خدا نخواستہ وہ تیسرے گروہ میں سے ہے، جھٹلانے والوں میں سے، گمراہوں میں سے، کافر اور مشرک ہے، باغی ہے، تو پھر اس کے لیے بہت برا معاملہ ہے. اس کے لیے گرم اور کھولتا ہوا پانی ہے اس کی تواضع کے لیے، اور آگ ہے اس میں جھونک دیا جائے گا. ان ھذا لہو حق الیقین، یہ سب کچھ یہ قطعی اور یقینی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے ان سے، یہ جھٹلا رہے ہیں، ان تمام باتوں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ سب کے سب حق ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ پیش آنے والے ہیں، قیامت پیش آنے والی ہے، یہ حالات پیش آنے والے ہیں. فسبح بسم ربک العظیم، لہٰذا آپ اپنے رب اعلیٰ و عظیم کے نام کی تسبیح کیجیے. سب سے آخری آیت ہے سورہ واقعہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں بتانے کے بعد یہ یقین دلا دیا کہ یہ سب کا سب جو بیان کیا گیا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی سارے کے سارے سچ ہیں. اور لہٰذا تم اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کرو، نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.